اسلام آباد آپ کو لے چلتے ہیں۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے اور انس ثناء اللہ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں اور اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ یہ پاکستان آرمی کا ہی فخر ہے، ترہ امتیاز ہے کہ اس کے آفیسرز فرام دی فرنٹ جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں، اور آلموسٹ ہر مارکے میں، ہر آپریشن میں جہاں پہ ہمارے جوانوں نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیے ہیں، وہاں پہ آفیسرز بھی ان کے جو ہے وہ ساتھ رہے ہیں، اور یہی وہ امتیاز ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان کی افواج دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، اور انہوں نے بڑی ہی دلیری اور جرأت کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو، اس مسئلے کو جو ہے وہ، اس ناسور کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے۔ جناب اسپیکر، آج کی اس موشن کے حوالے سے پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جسے مدر آف دی انسٹیٹیوشن اور ملک کی، قوم کی رہنمائی کی نہ صرف ذمہ داری ہے بلکہ اس سے افضل کوئی اور ادارہ نہیں ہے۔ تمام اداروں کا اپنا اپنا ڈومین ہے، ان کی اپنی جو ہے وہ آئینی جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، ان کا اپنا آئینی اختیار ہے، لیکن وہ تمام اختیارات اور ان اداروں کا ڈومین جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مرہون منت ہے، کیونکہ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جس نے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنایا ہے، جس نے یہ طے کیا ہے کہ کون سا ادارہ جو ہے وہ کس طرح سے اور کس دائرہ کار میں جو ہے وہ کام کرے گا۔ اور میں اگر یہ بھی کہتا چلوں کہ پارلیمنٹ کو، اس معزز ادارے کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتا ہے، وہ کسی بھی اختیار کو بڑھا بھی سکتا ہے، اس میں کمی بھی لا سکتا ہے۔ اس عرض کے بعد میں یہ بات اس معزز ادارے پارلیمنٹ کے سامنے رکھنی چاہوں گا کہ آج حکومت کو اور پوری قوم کو، بلکہ اس کے ساتھ تمام اداروں کو 3 بنیادی نکات کے اوپر جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو جب اس کے بعد یہ ہیلی کاپٹر پہ آئے تو انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا دکھا دیں نیچے۔ جب نیچے انہوں نے دیکھا تو اس کے کانوں سے دھواں نکلا کہ یہ تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے پھر اس مایوسی میں، اس فرسٹریشن میں اور اس غصے میں کہ یہ دونوں صوبائی حکومتیں جو ہیں یہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ ہم اتنے لاکھ بندہ لے کے آئیں گے، یہاں پہ نیچے تو جتنے لاکھ یہ کہہ رہے تھے اتنے ہزار بھی نہیں ہیں، تو اس نے وہاں پہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا۔ پھر اس اسمبلیاں توڑنے کے عمل کو کوئی تقریباً 1.5-2 مہینے چلایا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ بحرانی کیفیت جو ہے یہ جاری رہے، سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ جاری رہے اور ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں۔ اب جناب اسپیکر، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد اب 90 دن میں جو ہے وہ الیکشن کروانے کی جو ہے وہ آئینی قدغن ہے۔ ویسے 30 اپریل جو ہے وہ 90 دن کے اندر نہیں ہے، وہ 90 دن سے باہر ہے، اور وہ آئینی کنڈیشن جو ہے وہ اگر 30 اپریل کو بھی الیکشن ہو تو پوری نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال اب اس میں
जनाब स्पीकर, ये जो इंतज़ामी और सियासी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश हो रही है, इसमें भी पार्लियामेंट की गाइडेंस, रहनुमाई की ज़रूरत है। 3 वाक़यात हुए हैं जिनको मैं यहाँ पे जो है वो मुख्तसरन जो है वो मेंशन करनी चाहूँगा कि 14 से 18 मार्च तक लाहौर में ज़मान पाक में ये अपना मोर्चा लगा के जो है वो बैठे हुए थे, और वहाँ पे इन्होंने जो है वो ऐसे लोगों को जो कि शरपसंद दहशतगर्द तंजीमों से जिनका तल्लुक़ था, जो मुसल्लह थे, और वहाँ पे हर किस्म का सामान, गलेले, वहाँ पे पेट्रोल बम, वहाँ पे थैलियाँ, बोरियाँ जो है वो पत्थरों की, ये हर चीज़ जो है वहाँ पे जमा थी। जो तोशा खाना में 18 तारीख को इनके नॉन बेलेबल वारंट्स थे, उनकी तामील के लिए पुलिस जब DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद की जो है वो क़यादत में वहाँ पे पहुँची, उनके ऊपर जो है वो हमला किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया, और उसके नतीजे में पुलिस ने वहाँ पे जो कार्रवाई की, कहा तो ये जाता है कि जी पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए गई थी, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं कर सकी। मामला ये है कि पुलिस जो है, ये सभी को मालूम है कि एंटी राइट पुलिस जो है वो रबड़ स्टिक और एक शील्ड जो पथराव को रोकने के लिए होती है, इसके अलावा उसके पास कोई हथियार नहीं होता। उस एरिया में कोई एक पुलिस का या रेंजर्स का बंदा लाइव एमुनेशन के साथ मुसल्ला जो है वो दाखिल नहीं हुआ, और उसे बावजूद और दानिस्ता तौर पे ये अमल नहीं किया गया। मकसद सिर्फ ये था कि उस इलाके को क्लियर किया जाए और जो नो गो एरिया वहाँ पे कायम किया हुआ है उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। उसे बहरहाल उसकी कोशिश होती रही, और उस दौरान जो है वो तकरीबन 68 के करीब जो है वो पुलिस के लोग जो है वो ज़ख्मी हुए। लेकिन उस दौरान दूसरी तरफ से तो फायरिंग, गुलेल के साथ जो है वो पत्थर और दूसरी जो है वो पथराव, ये सारा कुछ होता रहा, और पुलिस के लोग जो है वो ज़ख्मी होते रहे, लेकिन पुलिस की तरफ से नॉट ए सिंगल फायर। और 18 तारीख को जो है उस इलाके को जो है वो क्लियर किया गया। इस पे ऊपर एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया, जिसमें अभी तक जो है वो 316 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, और उन्हें जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा, और कानून के मुताबिक जो है वो उनके साथ जो भी उनका जुर्म बनता है उसके मुताबिक जो है वो उनसे जो है वो सलूक किया जाएगा। और वहाँ पे जो नुकसानात हुए हैं, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया, मोटरसाइकिल को जलाया गया, वहाँ से गुज़रने वाले जो सिविल उनकी गाड़ियों को जो है वो तोड़ा गया, तो ये सारे नुकसानात जो हैं ये इनके ऊपर जो है ये मुकदमा दर्ज है, और इसके मुताबिक जो है ये कानून के मुताबिक जो है इनको जो है वो डील किया जाएगा। इसी तरह से 18 तारीख को दोबारा जो है ये एक जत्थे के साथ, पहले 28 फरवरी को और उसके बाद 18 मार्च को, ये एक जत्थे के साथ बाकायदा इस बात के सबूत मौजूद हैं कि 3-3 दिन 4-4 दिन कैंपेन की गई, लोगों को फ़ोन किए गए कि जी आपको टिकट नहीं मिलेगा, वरना जो है वो आप 50-50 जो है ना बंदे लेके आए, अगर आपने टिकट हासिल करना है तो 50 बंदे लेके आए, मुसल्ला लोगों को लेके आए, और इस तरह से जो है वो लोगों को इकट्ठा करके जो है वो
پہلے 28/2 کو اور اس کے بعد جو ہے وہ 18 مارچ کو جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے یہ حملہ آور ہوئے. وہاں پہ مین گیٹس کو توڑ کے اندر داخل ہوئے, وہاں پہ توڑ پھوڑ کی اور عدالتی جو پروسیجر ہے, عدالتی کارروائی جو ہے اس کو انٹرپٹ کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ ان کے اوپر جو مقدمات قائم ہیں جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ توشہ خانہ میں جو اس نے چوریاں کی ہیں اور جس طرح سے وہاں پہ اس نے لوٹ مار کی ہے, اس لوٹ مار کا جو ہے اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے. ایک رسید اس نے پیش کی, وہ رسید بھی جو ہے وہ جعلی ثابت ہو چکی ہے. ڈیرین وائٹ کے کیس میں اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کوئی اس کے پاس جو ہے وہ آنسر نہیں ہے کہ یہ داخل کر سکے کہ اس میں اس کا جو ہے وہ کیا جواب ہے. اسی طرح سے جو فارن فنڈنگ اکاؤنٹ ہے اس میں بھی وہ کیس جو ہے وہ بالکل اوپن, وہ یعنی 2+2 4 جو ہے وہ ثابت ہے. اور یہ رول آف لا کا پرچار کرنے والا جو ہے وہ آج عدالتوں میں پیش ہونے سے جو ہے وہ گریزاں ہے اور اس پروسیس کو جو ہے وہ سبوتاج کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ جتھے لے کے مسلح لوگوں کو لے کے جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ کل سامنے آیا کہ پہلے تو یہ کہتا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں. میں جب عدالت میں پیش ہونے جاتا ہوں تو کیونکہ میں بڑا پاپولر لیڈر ہوں تو اس لیے لوگ آ جاتے ہیں, لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں, لوگ میری جو ہے وہ حفاظت کرنی چاہتے ہیں. اب کل یہ چوروں کی طرح جو عدالت میں پیش ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں, تو اس وقت لوگ کیوں نہیں آئے؟ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی پاپولرٹی کیا کال ختم ہو گئی تھی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دانستہ طور پہ ایسے حالات جو ہے وہ پیدا کیے گئے اور دانستہ طور پہ عدالتی عمل کو جو ہے سبوتاج کرنے کے لیے اور عدالتوں کو اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرنے سے روکنے کے لیے جو ہے یہ سارے ہتھ کنڈے جو ہے یہ استعمال کیے گئے. اب جناب اسپیکر, اس صورتحال میں یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ رہنمائی کرے گی کہ اس میں اب جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مسلح جتھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہتھی پولیس یا فورس جو ہے یہ کارگر نہیں ہو سکتی. اور اس بات کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ مسلح جتھوں کو, دہشت گردوں کو اور شر پسندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو, لا انفورسنگ ایجنسیز کو وہ تمام اختیارات دیے جائیں جو وہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے, گرفتار کرنے اور اپنے فرض کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ جو قانون میں ان کو جو ہے وہ حاصل ہے. تو یہ جناب اسپیکر یہ جو بات چلتی رہی ہے کہ جی اسے گرفتار نہیں کیا جا سکا, یہ ناکامی ہے, تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ حکومت نے, فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو مدد کر رہی تھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھا کہ کوئی ہیومن لاس نہ ہو, کوئی بلڈ شیڈ نہ ہو. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ فتنہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اسے بلڈ ملے, اسے جو ہے یہ لاشیں ملیں تاکہ اس کے اوپر یہ اپنے افراتفری اور انارکی کے ایجنڈے کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکے. جناب اسپیکر, جو دوسرا پوائنٹ میں نے عرض کیا ہے کہ الیکشن کا انعقاد, جناب اسپیکر بالکل درست ہے, یہ بات آئین میں درج ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو تو 90 دن میں جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے. تو کیا آئین میں یہ بات درج نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہونا چاہیے؟ یہ جو درج ہے آئین میں, اور یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی, یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ 90 دن میں الیکشن کرائے.
لیکن ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہونا چاہیے. یہ کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آئین میں یہ اسکیم جو دی گئی ہے کہ جب الیکشن ہو تو تمام اسمبلیز کا، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہو؟ یہ پہلے آپ کے علم میں ہے کہ 3 دن کے وقفے سے ہوتا تھا، اور اس میں بھی جو ہے وہ ایک فیئر الیکشن کا تصور جو ہے وہ ڈیفیٹ ہوتا تھا. جو لوگ 3 دن پہلے جیتے تھے 3 دن بعد جو ہے وہ پھر وہی کامیاب ہو جاتے تھے. پھر دونوں الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دن کرانا طے پایا، اور ساتھ یہ بھی طے پایا اور اس پارلیمنٹ نے طے کیا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا پورے ملک میں. کیا یہ چیزیں آئین میں درج نہیں ہیں؟ ہم بالکل، یہ بات بنیادی طور پہ غلط ہے کہ ہم کوئی الیکشن سے جو ہے وہ اوائڈ کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین میں درج ہے اس طریقے سے جو ہے وہ الیکشن ہو، اسمبلیوں کے الیکشن جو ہے وہ اکٹھے ہوں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوں، وہ فری ہوں، وہ فیئر ہوں، اور وہ الیکشن جو ہے وہ ملک میں استحکام لائیں، سیاسی استحکام لائیں، نہ کہ وہ ایک نئے بحران کا جو ہے وہ پیش خیمہ بنے. اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ملک میں نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ بڑا آسان ہوگا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ تھی، دوسری گورنمنٹس تھی صوبوں میں، تو لہٰذا الیکشن جو ہے یہ تو فیئر نہیں ہوا، مجھے ہرایا گیا ہے، میں ہارا تو نہیں ہوں. اور اگر وہاں پہ پنجاب میں الیکشن ہونے کے بعد کوئی جماعت جو ہے وہ جناب اسپیکر حکومت فارم کر لیتی ہے، تو کیا 60% یا ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ 56-57 بنتی ہے کہ قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب کی مور دین 50%. تو کیا پھر جو پارٹی پنجاب میں اپنی حکومت بنائے گی اور جنرل الیکشن میں وہاں چلو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کے حوالے سے پشاور میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس جو ہے اس کو منعقد کیا گیا ہے. میری آپ سے اور تمام میڈیا کے احباب سے یہ بات ہوگی کہ جب تک مرکزی رویت ہلال کمیٹی کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں لیتی یا اعلان نہیں کرتی اس وقت تک آپ کوئی خبر یا کوئی چیز ایسی نہ کریں جس سے کوئی غلط فہمی یا کوئی ایسی چیز پیدا ہو یا ابہام پیدا ہو. انشاءاللہ العزیز ہم پورے ملک سے رابطے میں رہیں گے. ہماری زونل کمیٹی پورے ملک میں اور ہر صوبے میں موجود ہے، ڈسٹرکٹ کمیٹیاں موجود ہیں. تو انشاءاللہ العزیز جہاں سے بھی ہمیں کوئی بات آئے گی اس کے شرعی جو تقاضے ہیں ان کو دیکھا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز کیا یہ دوسرے صوبوں کے ساتھ یا دوسرے صوبوں میں جو سیاسی جماعتیں یا پنجاب میں جو سیاسی جماعتیں جو موجود ہیں اور جو الیکشن فری اور فیئر لڑنا چاہتی ہیں، کیا ان کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہوگی؟ آج ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ الیکشن روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم مداخلت کریں گے. جناب آپ مداخلت کیوں کریں گے؟ آپ حکم کریں گے. آپ کے حکم پہ چیف الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا ہے. آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے میری جماعت نے ہم نے پورے پنجاب میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ الیکشن کمپین کے تحت جو ہے وہ وزٹس کیے ہیں. ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنے لوگوں سے جو ہے وہ جو ہے وہ منگوائی ہیں، اور تقریباً کوئی 1100 کے قریب جو ہے اپلیکیشنز میں وہ ڈرافٹ جو کہ تقریباً 1 لاکھ روپے کا ہے لوگوں نے جو ہے وہ جمع کروائی ہیں. اور ہم ٹکٹ ایوارڈ کرنے کا پروسیس جو ہے اس کو بھی شروع کر چکے ہیں.
तो आपके हुक्म को जो है वो रद्द करने का तो नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि आइन में जो आपका मनसब है और आपका जो इख्तियार है उसे हम तस्लीम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेपनाह इज़्ज़त और एहतराम है, लेकिन जनाब स्पीकर, क्या ये ज़िम्मेदारी जो है ये सिर्फ़ पार्लियामेंट की है या सियासी जमातों की है कि इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो फ्री हों, फेयर हों, इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो इस्तेहकाम का बाइस बने? क्या ये हमारी राय जो है इसका आपके सामने रखना या क्या ये कोई गैर कानूनी, गैर आइनी अमल है? अगर हम इस राय का इजहार कर रहे हैं कि इस तरह का इलेक्शन जो है ये इस मुल्क में अफरा तफरी लाएगा, इस मुल्क में जो है वो अनारकी लाएगा, इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाएगा, तो क्या ये राय जो है ये इस काबिल भी नहीं है कि आप जो है वो उसके ऊपर गौर फरमा सकें, आप उसके ऊपर जो है वो कुछ सोच विचार करें और उसके बाद जो है वो आप बात करें? ये कहा गया कि जी ये ऑडियो लीक्स जो हो रही हैं ये तो अदलिया को बदनाम करने की जो है वो कोशिश है। ठीक है, ऑडियो लीक्स इससे पहले भी होती रही हैं। ऑडियो लीक्स के ऊपर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जजेस इस्तीफ़े भी देते रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो मामला चलाए भी जाते रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि जो बात इन ऑडियो लीक्स में की गई है, क्या ये तस्वीरें ना बनाई जाएं प्लीज। ऑर्डर इन दी हाउस। तशरीफ रखें तमाम फाजिल मेंबरान अपनी अपनी सीटों पे। उस ऑडियो लीक में जो 2 दिन पहले हुई है, क्या अली शाही का कोई वजूद नहीं है? अली शाही नाम का कोई बंदा, कोई वजीर क्या मुल्क में नहीं पाया जाता? तो क्या वो जहाँ जहाँ पे लोगों से मिल रहा है और जहाँ जहाँ पे वो अपने मामलात को जो है वो बता रहा है, तो क्या इसके ऊपर कोई तहकीक नहीं होनी चाहिए? ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। वो जो 2 बेटों का जिक्र हुआ है, मेरी इस्तदा होगी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कि उनके अहवाल का मालूम कर लें। आप खुद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, आप वहाँ बार में 20 लोगों को आप जानते हैं। आप उनमें से 10, 15, 20, 50 लोगों को बुला लें। अगर 50 में से एक बंदा भी ये कहे कि जी ये बात गलत है, उन बेटों की कोई कहानी ऐसी नहीं है, तो फिर हमें बुला के सज़ा दें। लेकिन अगर उन बेटों की कहानियां जो हैं वो ज़बाने ज़द आम हैं। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कब होगा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस वक्त चांद ढूंढा जा रहा है। समीन जान हमारे साथ मौजूद है। समीन, इस वक्त पेशावर में इजलास जारी है, खबरें क्या आ रही हैं? बिल्कुल इजलास जारी है और कुछ दिन गुरूब आफ्ताब से पहले जो है ना रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन समेत अरकान कमेटी थे, उन सब ने जो है ना स्पार्को के जो फल्कियात है उनके दूरबीन से जो है ना वो चांद को देखने की कोशिश की, मगर ताहम यहाँ पे मौसम अबरालूद होने की वजह से यहाँ पे चांद जो है ना वो कोई भी मेंबर चेयरमैन समेत जो है ना कोई चांद नहीं देख सका। ताहम उनका यही कहना था, चेयरमैन का कहना था कि अभी हमने बैठना है और शहादतें जितनी भी पूरे पाकिस्तान से जहाँ से भी शहादतें हमें मौसूल होंगी तो उसकी बिना पे हम ऐलान करें। महकमा मौसमियात और फल्कियात से जब हमारी बात हुई है, वहाँ जो नुमाइंदे आए थे उनका ये कहना था कि भाई गुरूब आफ्ताब के बाद जो है ना आधे घंटे से ज़्यादा। समीन जान आपने अपडेट किया।
इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।